بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارا جو روزانہ کا جو پروگرام ہے فقہ حنفی کے تحت جو ہم مسائل سماعت کر رہے ہیں وہ تیمم کا بیان چل رہا ہے۔ تیمم کا طریقہ آپ کو بتلایا گیا، تیمم کے شرائط سے پیچھے بتائے گئے، اور اب یہ سننا ہے کہ کن چیزوں سے تیمم ٹوٹتا ہے۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ جس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، پیشاب پاخانہ کی وجہ سے، یا سبیلین سے کوئی چیز نکل آئے، پیشاب کے مقام سے یا پاخانے کے مقام سے کوئی چیز نکل کر آئے، تو وضو جہاں ٹوٹتا ہے تو تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں مزید یہ ہے کہ آپ کو پانی پر جب قدرت مل جائے، ابھی تک قدرت نہیں تھی اس لیے آپ تیمم کر رہے تھے، پانی نہیں تھا یا پانی پر قدرت نہیں تھی، تو وہ چیز آ گئی ہے، موجود ہے، پانی مل چکا ہے، نل کھل چکا ہے، یا پانی کے آپ قریب ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا تیمم باقی نہیں رہے گا، یہاں سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب اتنی نمازیں پڑھ لی، اب ختم ہو گئی، دوبارہ آپ کو مزید ارے میں تیمم کر کے پڑھا لیا ہوں، ہوئی نہیں ہوئی، شک نہیں پڑنا ہے۔ اللہ کی جانب سے بہت بڑا تحفہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، سہولت عطا فرمائی۔ جو سہولت اللہ کی جانب سے ملتی ہے اس کو لینا، قبول کرنا، یہ ہمارے لیے فائدہ بھی ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اعتقاد بھی ہے۔ اعتقاد ہے یہ ہمارا سب سے بڑا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی تیمم کر لیا، اب پانی تو آ گیا، میں بڑا ہوا نہیں ہوا، چلو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، یہ شک ہوا ہے، شک ہے، شک کی گنجائش کوئی نہیں ہے، آدمی شک میں پڑ جائے گا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہم کو مل رہی ہے کہ ہم بغیر یاد رکھنے کے، بغیر تگودو کے، بغیر جدت جہد میں پڑے کے ہمارے لیے نعمت مل رہی ہے، تو ہم سے صحیح طور پر فائدہ اٹھائے۔ تین باتیں آپ کو بتا دی میں نے۔ وضو جن سے ٹوٹتا ہے، پیشاب پاخانہ ان سے، اور قدرت ملنے سے۔ اور یاد رکھ لیں کہ یہاں مصعب اہل خدمات شرعیہ میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا یا نہیں ہوا بول کے، یہ وسوسے بڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ وسوسہ ایک ایسا خطرناک عمل ہے کہ آدمی اس میں اگر ملوث ہو گیا تو پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم بعضوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پانی میں چلے گئے، وضو کرنے کے لیے گھنٹوں وضو کرتے رہتے ہیں، دسیوں مرتبہ چہرہ دھوتے تھے، دسیوں مرتبہ ہاتھ دھوتے تھے، دسیوں مرتبہ پیر دھوتے، ہوا نہیں ہوا چہرہ، اگر وہ باتھ روم میں چلے گئے تو باتھ روم میں چلے۔ وسوسے ایک بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ پانی کا ایک وسوسہ ہوتا ہے، آدمی اسی کے اندر رہ جاتا ہے، میرا ہوا نہیں ہوا۔ اس کو اچھی طرح سے ہم نے تیمم کرنے کے بعد اب یقین کرنے کے میرا جس طرح وضو کی صورت و شکل میں نے نماز ادا کی تو ادا ہو جاتی ہے، ویسے تیمم کی صورت و شکل میں بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یہاں تک کہ شریعت کا قانون کیا ہے، کوئی متیم کیا مطلب تیمم کرنے والا امام ہو، پیچھے وضو کرنے والے جتنے بھی مقتدی ان کی بھی نماز درست ہے۔ اگر مان لو کہ میں تیمم کر کے، مجھے قدرت نہیں ہے پانی پر، میں تیمم کر کے نماز پڑھا رہا ہوں، جو سب کے سب باوضو ہیں، وضو کے تب بھی وضو جو ہے ویسے نماز درست ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادا کر دیا، پاک کر دیا، بغیر دھوئے کے، چہرہ دھوئے کے، بغیر ہاتھ پیر دھوئے کے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ تو یاد رکھیے کہ وسوسے بہت 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 خطرناک ہوتے ہیں، اسی لیے وضو کے اندر آپ غور کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اعضاء ہوتے ہیں 3 سے زائد مرتبہ نہیں دھونے چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ کو شک پڑ گیا، 3 مرتبہ سے زائد ابھی پیر دھلے گیا نہیں دھلے گیا، چہرہ دھلے گیا نہیں دھلے گیا، شک جو آپ کو پڑ گیا، شک پڑتا گیا،
تو پھر سمجھ لو ابھی نکلتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا 3 سے زائد مکہ مت دو. ہاں کہیں اگر سوکھا ہے تو اس طرح اس کو پانی بات ہوگی، لیکن 3 سے زائد اگر آپ کریں گے تو آپ پہلی مرتبہ کیا ہوگا 4 مرتبہ دیں گے، اس کے بعد 5 مرتبہ دیں گے، اس کے بعد اسراف، پھر بیماری لگ جائے گی. بیماری بھی خطرناک ہوتی ہے. اب یہاں سے نجاست کے مسائل ہیں. نجاست جو گندگی ناپاکی مجھے لگتی ہے نا بھائی، اگر وہ نجاست کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوتی. ان نجاستوں کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوتی. وہ نجاستوں کا بیان ہے. اب چونکہ اتنا تو ہر دن نہیں سن سکتے، خالی 2 میں یہاں پر آپ کو بات بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد تفصیل ہم پڑھتے رہیں انشاءاللہ العزیز. نجاست جب تک اپنے کو نہیں معلوم نجاست گندگی کس طرح دور کی جائے اور نجاست کیا ہوتی ہے. نجاست حکمی، نجاست کی 2 قسمیں. نجاست حکمی یعنی انسان کی وہ حالت جس میں نماز پڑھنا اور قرآن مجید کا چھونا درست نہیں، اس کو حدث بھی کہتے ہیں. نجاست حکم بولتے ہیں. ذہن میں آ گئی کی بات آپ کو کہ جس حالت میں نماز نہیں پڑھنا، کون سی حالت؟ بے وضو. جس حالت میں نماز نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا، کون سی حالت؟ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، کون سی حالت؟ بے وضو. اسی تو اس کو حدث کہتے ہیں، اس کو حدث بھی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے حدث اکبر. حدث اکبر وہ حالت ہے جس میں بغیر غسل کیے نماز پڑھنا اور قرآن مجید کا چھونا درست نہیں. بے غسل ہیں آپ، بے غسل اس کو کیا بولیں گے؟ حدث اکبر، بڑی حدث. بغیر میرے آپ پر غسل لازم آ گیا. آپ کو معلوم ہے کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں غسل لازم آنے کی؟ یا تو منی نکلنا یا بیوی کے ساتھ صحبت کرنا. یہ ایسی صورتوں میں جو ہے اس کو حدث اکبر بولتے ہیں. حدث اکبر تو ایسی صورت میں غسل لازم ہوتا. ایک کے بعد حدث اصغر وہ حالت ہے جس میں بغیر وضو کیے نماز پڑھنا اور قرآن مجید کو چھونا درست نہیں. یہ 2 قسمیں ہیں. اب یہ 2 قسموں کے بعد ہم پڑھیں گے. بے وضو ہے، چھوٹی مختصر بات یہ، حدث اکبر کس کو بولتے ہیں؟ بے غسل. بے غسل غسل لازم ہے آپ پر، نہانا لازم ہے، اس کو حدث اکبر بولیں گے. بے وضو، وضو کرنا لازم ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کو کیا بولیں گے؟ حدث اصغر. چھوٹی بات ہے لیکن مسلمان سمجھ میں آ جائے گا. اب اس کو بھی ترتیب ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ عزیز سمجھ میں آ جائے گی بات. اللہ کے دربار دعا کہ پروردگار ہم کو اپنی شریعت کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.